إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس دین کو بطور نعمت عطا فرمایا ہے، یہ دین وہی دین ہے جس کو آدم علیہ السلام سے لے کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی رسول اس دین کی دعوت دیتا رہا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کوئی نبی رسول آنے والا نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو، دین اسلام کو اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل کر دیا. اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور اپنے عمل دونوں سے اس بات کو ثابت کر دیا کہ یہ دین مکمل ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی باقی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ دین اسلام، اس کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. اس کے 5 پلرز، 5 ستون ہیں. ان میں سے 5واں ستون جو ہے، جس کے حوالے سے آج کا یہ پروگرام ہے، وہ حج ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ لوگوں پر اللہ کے لیے اس کے گھر کا حج کرنا فرض ہے. یہ ہر مسلمان کے ذمے لازمی اور ضروری ہے. ہر وہ مسلمان جو بالغ ہے، ذہنی طور پہ درست ہے، عاقل ہے، سمجھدار ہے اور اس کے پاس استطاعت ہے، اس کے پاس اتنی ہمت ہے کہ وہ حج کا سفر کر سکتا ہے، تو اس پہ حج کرنا فرض ہوتا ہے. استطاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنی اماؤنٹ ہے کہ آپ اس سے سفر کر سکتے ہیں، وہاں ٹھہر سکتے ہیں، واپسی کا خرچ آپ کے پاس ہے اور آپ کے ذمے جو آپ کے بیوی بچے ہیں ان کا خرچ آپ پیچھے چھوڑ کے چلے جائیں، اگر اتنی آپ کے پاس ہمت ہے تو آپ پہ حج فرض ہو جاتا ہے. اس لیے جلدی سے جلدی اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کو ڈیلے کرنا یہ درست نہیں ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کا حق ہے بندوں پہ، اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے، لیکن یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں پہ کوئی چیز ایسی فرض نہیں کی کہ جس کا کوئی نہ کوئی اجر یا ثواب نہ رکھا ہو. اگر بالفرض اللہ رب العالمین ہمیں صرف حکم دیتے کہ یہ کام کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اور اس کا کوئی ثواب نہ بیان کیا جاتا، تب بھی اس کی مخلوق ہونے کے ناطے ہم پہ لازم تھا کہ ہم وہ سارے حکم مانیں. یہ اس کا خاص انعام ہے کہ اس نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا کہ جس کے ساتھ اس کا خاص اجر نہ بیان کیا ہو. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا،
اسی طرح حج کا حکم دیا تو ان تمام کے ساتھ فضائل بھی بیان کیے ہیں، ان کا جو اجر و ثواب ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور حج خاص طور پہ وہ ایک عبادت ہے جس کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اگر ہم اسی کو اپنے ذہن میں رکھیں تو وہ ہماری زندگی کو تبدیل کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ آپ نے فرمایا وہ حج جو حج مبرور ہو، حج مبرور، ایسا حج جو ہے اس کا بدلہ کیا ہے؟ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں، ڈائریکٹ جنت ہے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ آپ نے فرمایا جو انسان اس انداز سے حج کرے کہ حج میں نہ وہ کسی کا دل دکھائے، نہ کسی کو کوئی تکلیف دے، اپنی زبان کی بھی حفاظت کرے، اپنی نظر کی بھی حفاظت کرے، اپنے ہاتھ پاؤں کی بھی حفاظت کرے اور اچھے طریقے سے حج ادا کرے، جس طرح حج کرنے کا حق ہے اس طرح وہ حق ادا کرے۔ آپ نے فرمایا جو اس طرح سے حج کر لے، وہ حج کر کے واپس آتا ہے اپنے گھر تو گناہوں سے بالکل اس طرح پاک صاف ہوتا ہے جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آتا ہے تو گناہوں سے بالکل صاف ہوتا ہے۔ یہ اس حاجی کی حالت ہوتی ہے کہ جو حج مبرور کرے۔ حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ حج مبرور وہ حج جسے مبرور کہتے ہیں، جس کا بدلہ اللہ نے جنت رکھا ہے۔ وہ حج اس کی بنیادی شرط یہ ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہمیں سب کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینی چاہیے اور یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے۔ اگر اس میں ناکام ہو گئے تو سمجھیں حج مبرور نہیں رہے گا۔ وہ کیا ہے کہ جس طرح کوئی بھی عبادت کا کام، اسی طرح حج صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو بس۔ اگر اس میں تھوڑا سا بھی ساتھ شائبہ ہو گیا کہ لوگ مجھے کہیں کہ جی کیا بات ہے جی نے حج کر لیا، ماشاءاللہ یہ حاجی صاحب بن گئے ہیں، اور لوگوں میں یہ ہو جائے کہ جی بڑی بات ہے جی اس نے حج کر لیا ہے، اور ریا اور دکھلاوا اگر معمولی سا بھی آ گیا تو میرے بھائی یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ حج نہیں ہوگا، یہ شرک ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی عبادت کا کام کرتا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے، وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا، وہ شرک کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو خوش کرنا، اپنی واہ واہ کروانا۔ تو حج مبرور کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اپنے اس عمل کو چھپائیں، لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، اور دکھلاوا ریاکاری اس میں قطعی طور پہ نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی میرا بھائی ہے، کوئی میری ماں بہن ہے، سب اس بات کو پہلے دن سے ذہن میں رکھیں جب آپ نے حج کی پلاننگ کی ہے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ حج کے سفر کے لیے اگر آپ روانہ ہو رہے ہیں، آپ اپنی مرضی سے نہیں جا رہے، یہ اللہ نے آپ کو چنا ہے، اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں جو تڑپتے ہیں، زندگی بھر تڑپتے ہیں اس سفر کے لیے، لیکن ان کے مقدر میں نہیں ہوتا۔ اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اگر اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اس نیک کام کے لیے تو پھر آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ اس کے ہو جائیں اور خالص اس کے لیے یہ کام کریں، ریا اور دکھلاوا بالکل نہ ہو۔ میں یہ بات اس لیے زور سے کہہ رہا ہوں کہ اب جب ٹیکنالوجی بہت آگے جا چکی ہے، ہر انسان کے جیب میں موبائل فون ہے، موبائل فونوں میں کیمرے ہیں، ہوتا کیا ہے ایئرپورٹ سے لے کے نہیں بلکہ گھر سے نکلتے وقت سے لے کے واپس گھر پہنچنے تک ایک ایک کام کو فوٹو اور پکچرز کی صورت میں اپنے موبائل میں سیو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ میں جا کے دکھاؤں گا، یہ دیکھیں جی اب میں نے احرام باندھا ہے، اب میں نے طواف کر لیا ہے، اب میں منا کو جا رہا ہوں، اب میں مزدلفہ میں ہوں، اب میں دعا کر رہا ہوں، اب میں مدینہ شریف پہنچ چکا ہوں، اب یہ سب کچھ لوگوں کو دکھانے کا آپ ذرا سوچئے کہ مقصد ہے کیا؟ اگر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اس اللہ کو ان کیمروں کی ضرورت ہے؟ وہ نہیں دیکھ رہا آپ کو؟ آپ کے دل کی باتوں کو آپ اتنا نہیں جانتے جتنا وہ مالک جانتا ہے، تو آپ کو کیا ضرورت ہے یہ سب کچھ کرنے کی؟ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ۔ جہاں اس ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں وہاں ایک بہت بڑی مصیبت ہے، اور افسوس کی بات ہے لوگ وہاں
طواف کرتے ہوئے طواف کے دوران اللہ کا ذکر کرنے کی بجائے کھڑے ہو کے فوٹو بنا رہے ہوتے ہیں. کوئی دوسرے فلور پہ جا کے وہاں سے پکچر لیتا ہے کہ یہاں سے سین صحیح آئے گا. کوئی کہتا ہے چلے میں اب کعبے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں, آپ میری فوٹو لیں, اور بس یہی کام ہے. اب ذرا آپ سوچئے کہ اس کا مقصد ہے کیا؟ کیا مقصد ہے سوائے اس کے کہ آپ اپنے گھر والوں کو, رشتہ داروں کو, دوست احباب کو وہ فوٹو دکھائیں اور بتائیں کہ, اور ان کو دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ جی بس شوق ہے, جی بس شوق ہے. یہ عبادت ہے, یہ شوق نہیں ہے. حج ایک عبادت ہے, یہ کوئی ایسا آپ کا ٹرپ نہیں ہے کہ آپ وہاں انجوائمنٹ کے لیے جائیں. لہذا یہ سب سے پہلی بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حج مبرور جس کا بدلہ اللہ نے جنت رکھا ہے, اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو, اور اس میں ریا اور دکھلاوے سے بچیں, جتنا بچ سکتے ہیں اس سے بچیں. یہ پہلی چیز. دوسری شرط حج مبرور کی کیا ہے کہ اس کا ایک ایک عمل, ایک ایک کام اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے. اگر ہم نے حج میں جس طرح دوسری عبادات میں ہے, نماز ہے تب بھی, روزہ ہے تب بھی, زکوٰۃ ہے تب بھی, حج بھی اسی طرح, اگر کوئی کام ہم نے سنت کے خلاف کیا تو وہ کام برباد ہو جائے گا, وہ نیکی ضائع ہو جائے گی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں, نبوت کے بعد آپ نے صرف ایک حج کیا ہے, صرف ایک حج. اور اس حج کے موقع پہ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا, اے میرے صحابہ مجھ سے حج کے طریقے اچھی طرح سیکھ لو, سمجھ لو. اور صحابہ کرام نے واقعتاً اس کو سیکھا اور پھر اسی طرح اس پہ عمل کیا. اور یہ بہت بہت ہی ضروری ہے. اگر آپ حج کا سفر اختیار کر رہے ہیں تو اس کی تیاری ابھی سے شروع کریں. یہ کوئی عقل مندی نہیں کہ آپ بیٹھے رہیں, پلاننگ کرتے رہیں, شاپنگ تو کرتے رہیں کہ میں نے سفر میں ساتھ یہ کہ لے کے جانا ہے, یہ لے کے جانا ہے, لیکن جو کام وہاں جا کے کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہاں جا کے کرنا کیا ہے. آپ اتنی رقم یہاں سے خرچ کر کے جائیں اور واپس آئیں تو کھاتے میں کچھ بھی نہ ہو, نام اعمال میں کچھ نہ ہو, تو کیا یہ خسارے کا سودا نہیں؟ یہ گھاٹا اور نقصان نہیں؟ وقت بھی ضائع, پیسہ بھی ضائع, اپنی محنت بھی ضائع, جان بھی ضائع, سب کچھ. لہذا شاپنگ کی تیاری سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ جانے سے پہلے حج کا مکمل طریقہ سیکھ کے جائیں. جو کتابیں موجود ہیں ان کو پڑھیں, ان کا مطالعہ کریں, اچھی طرح یاد کریں, اور ذہنی طور پہ تیار ہوں کہ آپ ایک ایسے سفر کے لیے جا رہے ہیں جو زندگی کا ایک یادگار سفر ہے. اور یہ سفر انجوائمنٹ کا سفر نہیں ہے, یہ سفر اللہ کی عبادت کا سفر ہے. جس دن سے آپ نے حج کی نیت کی ہے, اس دن سے جب آپ واپس آئیں گے اس دن تک آپ کا یہ سارا سفر اللہ کے ہاں عبادت شمار ہو رہا ہے. اور اس عبادت میں, عبادت کا کوئی بھی کام ہو, اس میں ذہنی طور پہ انسان کا مکمل طور پہ تیار ہونا, پوری توجہ ہونا, یہ لازمی اور ضروری ہے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ حج کے طریقے کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے, اور وہاں جا کے کوئی کام کر رہا ہے, کوئی کام کر رہا ہے, اور وہاں جا کے پھر سیکھنے کا وقت نہیں ہوتا. پھر پوچھ کے کرتے ہیں, کوئی کچھ بتاتا ہے, کوئی کچھ بتاتا ہے, کوئی کچھ بتاتا ہے. مسئلہ کیا ہے, خود چونکہ پڑھا نہیں ہوتا, اب پتہ نہیں کس کی بات مانیں, اور وہاں جا کے پھر ان بحثوں میں پڑ جاتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک ہے, جی میں نے فلاں سے پوچھا, وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے, میں نے فلاں سے, وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے. بس انہی, اور جو اصل میں اللہ کی عبادت کا جو اصل مقصد ہے, جو اللہ کا ذکر وہاں کرنا چاہیے, ان اوقات سے صحیح فائدہ اٹھانا چاہیے, وہ فائدہ اٹھانے کی بجائے وہ وقت ضائع کر کے لوگ واپس آ جاتے ہیں. لہذا یہ دوسرا اہم حصہ ہے حج مبرور کا. دوسری بنیادی شرط ہے کہ حج سنت کے مطابق ہو. تیسری شرط جو کہ کسی بھی نیک عمل کے لیے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر اللہ کی عبادت کرنی ہے اور خاص طور پہ حج کا سفر کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کا رزق حلال ہونا چاہیے. اگر رزق حلال نہیں ہے, اگر اب تک زندگی میں حرام کی آمیزش رہی ہے, حرام کی ملاوٹ رہی ہے آپ کے رزق میں,
تو اب جانے سے پہلے اللہ سے توبہ کر لیجئے اور یہ نیت کر کے جائیں، اللہ سے وعدہ کر کے جائیں کہ آئندہ سے میں حرام کی ملاوٹ اپنے حلال کے رزق میں نہیں کروں گا۔ ایک من دودھ ہو، ایک من دودھ، اس میں صرف ایک پیشاب کا قطرہ پڑ جائے تو اس کو کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور ہم حلال کی بجائے حرام زیادہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید اس سے دولت زیادہ اکٹھی ہو جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ 99 پاؤنڈ آپ کے حلال کے ہوں، ایک حرام کا ساتھ شامل کر کے آپ 100 پورا کریں گے، 99 میں برکت نہیں رہے گی، وہ بھی گندے ہو جائیں گے۔ رزق حلال کمائیں، رزق حلال کمانے کی کوشش کریں اور اس رزق سے پھر اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ دیکھیں آپ کی عبادت کیسے قبول کرتے ہیں۔ اور اگر رزق حرام ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث آپ نے فرمایا، ایک آدمی لمبا سفر کر کے جاتا ہے اور سفر کی وجہ سے اس کی حالت ایسی ہے کہ کپڑوں پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ وہ حالت ہے جس حالت میں انسان اللہ سے دعا کرے تو اللہ فوراً اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، لیکن ایسی حالت میں انسان جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ فرمایا جاتا ہے کہ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، کہ تو دعا کرنے والے تیرا لباس حرام کا، تیرے پیٹ میں جو خوراک گئی ہے وہ حرام کی، تیرا کھانا پینا حرام کا، تیرا سب کچھ تو حرام کا ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اللہ کہتے ہیں میں تیری دعا کیسے قبول کروں؟ لہذا اگر زندگی میں کہیں حلال رزق کمانے کے ساتھ ساتھ حرام کی ملاوٹ ہوئی ہے تو اللہ سے وعدہ کر کے جائیں کہ بس یہ حج کا سفر میری زندگی کا یہ آخر تھا، انتہا تھی، اس کے بعد حرام کی ملاوٹ میرے رزق میں نہیں ہوگی، تو اللہ رب العالمین آپ کے اس حج کو حج مبرور بنا دیں گے۔ یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں، یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں، نیت خالص رکھیں، سنت کے مطابق کریں اور رزق حلال ہو، اور اس کے بعد بلکہ ان تمام سے پہلے عقیدے کی درستی، وہ تو بنیادی چیز ہے ہی۔ اگر یہ چیزیں ہیں اور پھر ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے اگر آپ حج ادا کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ حج مبرور ہوگا، اور یہ ثواب وہ ملے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا بدلہ جنت ہے۔ حج کر کے واپس آئیں گے تو ایسے ہوں گے جیسے ماں کے پیٹ سے آج باہر واپس آئے ہیں، اور گناہوں سے بالکل پاک صاف۔ اب اس کا عملی طریقہ کیا ہے؟ جیسے میں نے گزارش کی ہے کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ خود کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اگر میں یہاں طریقہ سارا بتاؤں آپ سن تو لیں گے، لیکن یہ طریقہ حج کا ایک ایسا طریقہ ہے کہ اس کو یاد رکھنا، سارے کو ذہن میں بٹھا کے رکھنا یہ بہت مشکل ہوگا، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو پہلی مرتبہ جا رہے ہیں ان کے لیے سب کچھ یاد رکھنا مشکل ہے۔ ایڈوائس میری یہ ہے کہ آپ یہ کتاب ہے، یہ اس طرح کی کچھ اور کتابیں ہیں، یہ انشاءاللہ موجود ہوں گی، آپ عمر بھائی وغیرہ سے یہ لے سکتے ہیں۔ آپ کے پاس موجود ہیں کیا؟ اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ کو مل سکتی ہیں۔ یہ اردو میں کتاب موجود ہے، انگلش میں بھی کتابیں موجود ہیں۔ کتاب اپنے پاس رکھیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو پہلی مرتبہ جا رہے ہیں اپنے پاس رکھیں، اور لمحہ بلمحہ اس کتاب کو دیکھتے جائیں کہ کیسے کیسے کرنا ہے، لیکن صرف اس وقت نہیں، جیسے میں نے پہلے گزارش کیا، ابھی سے اس کا ایک مرتبہ مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، ذہن میں بٹھائیں، اور ایک تصور اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ اب میں یہ سٹیپ کرنے والا ہوں، اس کے بعد اگلا کام یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کام کرنا ہے۔ اس انداز سے پڑھیں اور اس انداز سے ذہن میں رکھیں۔ چند اس کتاب کا نام مسنون حج و عمرہ، یہ شاید مارکیٹ میں نہیں ملے گی، ہمارے پاس موجود ہے، انشاءاللہ آپ کو فراہم کر دیں گے۔ جی دارالاسلام سے، ہاں شاید دارالاسلام سے مل جائے گی۔ یہ بڑے یعنی اچھے انداز سے، بڑی اچھی ترتیب سے، اور اس میں سٹیپ بائی سٹیپ لکھا ہوا ہے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اور نیکسٹ سٹیپ کیا ہے، اس میں کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، کیا درست ہے کیا درست نہیں ہے، وہ سب کچھ اس میں بیان کیا گیا۔ اردو میں بہت اچھی ہے اگر آپ اس کو ساتھ رکھیں، لیکن کچھ جو بنیادی چیزیں ہیں، ضروری چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے، میں اختصار کے ساتھ ان کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ میں نے کہا ہے کہ طریقہ جو ہے مکمل اس کو بیان کرنے کا میں نہیں سمجھتا کہ خاطر خواہ فائدہ ہے، کیونکہ وہ سب کچھ اتنا لمبا ہے کہ اس کو ذہن میں رکھنا آپ کے لیے مشکل ہوگا، لیکن جو چیزیں بنیادی ذہن میں رکھنے کی ہیں، پریکٹیکل جو چیزیں ہیں، ان کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ جب اپنے گھر سے روانہ ہوں اپنا سامان اپنے ساتھ رکھیں۔ جو احرام ہے اس حوالے سے چند بنیادی چیزیں ہیں۔ احرام خواتین کے لیے ان کا جو عام لباس ہے وہی ان کا احرام ہے،
خواتین کے لیے کوئی خاص لباس نہیں ہے. ہمارے بالخصوص ایشیا سے تعلق رکھنے والی خواتین ہماری مائیں بہنیں سمجھتی ہیں کہ جس طرح مرد حضرات جو ہیں وہ 2 سفید چادریں پہنتی ہیں، خواتین کو بھی سفید قسم کا لباس پہننا چاہیے احرام کے لیے. ایسی کوئی بات نہیں. عورتوں کا لباس وہی ہے جو ان کا عام لباس ہے. ان کا احرام اصل میں ان کی نیت ہے، اور نیت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جگہ مقرر کی ہیں. مکہ مکرمہ کے آس پاس 5 اطراف میں 5 جگہ ہیں جن کو عربی زبان میں میقات کہتے ہیں. اس جگہ پہ پہنچنے سے پہلے یا وہاں پہنچ کے نیت کرنا حج یا عمرے کی جب آپ جا رہے ہوں یہ لازمی اور ضروری ہے، اور یہ حج کا پہلا رکن ہے. اگر وہاں سے آپ حج یا عمرے کی نیت کیے بغیر آگے گزر گئے تو پھر آپ کا حج عمرہ نہیں ہوگا. یہ بنیادی رکن ہے. اب احرام کے 2 سٹیپ ہیں مرد حضرات کے لیے. ایک ہے ان کا وہ احرام کا لباس پہننا، وہ چادریں پہننا، اور دوسرا ہے اس کی نیت کرنا. جو چادریں پہننا ہے وہ آپ گھر سے نکلتے وقت ایئرپورٹ پہ، پلین کے اندر، کسی جگہ آپ پہن سکتے ہیں. لیکن جو نیت ہے وہ میقات سے پہلے، وہ عمر بھائی بتا رہے تھے کہ برٹش ایئر ویز پہ آپ جائیں گے، بس اوقات جہاز میں بھی اعلان کیا جاتا ہے، اگر نہ بھی کریں تو انشاءاللہ آپ کے گروپ لیڈر جو ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ میقات کے قریب ہم پہنچنے والے ہیں، تاکہ آپ تیاری کر لیں اور نیت کر لیں، اور اس کے جو الفاظ ہیں وہ آپ نے کہنے ہوں گے. 2 گروپ چونکہ آپ کے ہیں، کچھ لوگ جو ایک گروپ ہے وہ پہلے مکہ میں جائیں گے، دوسرا گروپ ہے جو مدینہ میں جائے گا. جو مدینہ جانے والے ہیں وہ تو سیدھے مدینہ جائیں گے، اور مدینہ سے مکہ آتے وقت انہوں نے اس وقت نیت کرنی ہے، اس وقت انہوں نے احرام باندھنا ہے. لہذا یہاں سے جو مدینہ جانے والے ہیں ان کو یہاں سے چلتے وقت احرام کا لباس یا وہ چادریں پہننے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کو کوئی نیت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ مدینہ شریف جائیں گے. اور مدینہ سے چند دن رہنے کے بعد جب مکہ مکرمہ کی طرف آئیں گے تو پھر وہاں جو مقام ہے ذوالحلیفہ، وہاں باقاعدہ بسیں ٹھہرتی ہیں، جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں احرام باندھ کے پھر وہاں سے آپ آئیں گے. لیکن جو مکہ جانے والے ہیں ان کے لیے ہے کہ پلین کے اندر ہی اعلان ہوگا، آپ وہاں جو ہے وہ نیت کریں گے. اب اس کے لیے یہ ہے کہ احرام سے پہلے جو ہمارے ہاں ایک تصور ہے یا معمول ہے کہ احرام سے پہلے باقاعدہ احرام کے لیے غسل اور اس کے لیے 2 نفل. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ احرام کے لیے یہ نہیں کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے میں یہ کیا ہے اتفاقاً ایسے ہوا ہے، اور اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. احرام کی حالت میں خوشبو لگانا منع ہے، بال کٹوانے منع ہے، ناخن کاٹنے منع ہے، اور احرام جب آپ پہن لیں اس کے بعد آپ کا سر کور کرنا منع ہے. پاؤں میں ٹخنے جو ہیں اینکلز ان کو ننگا رکھنا، ان کو پیچھے سے خارج رکھنا یہ ضروری ہے. اگر یہ چیزیں بنیادی طور پہ آپ ان کو آبزرو کر لیں تو یہ آپ اصل میں احرام کی حالت میں ہیں. خواتین کے لیے وہ ہماری مائیں بہنیں کہ جو گھر سے روانہ ہوتے وقت یا سفر کے دوران وہ اپنے پیریڈ میں ہیں، اپنے ماہواری ایام میں ہیں، تو وہ بھی اگر مکہ جانے والی ہیں تو وہ وہاں سے گزرتے وقت وہ نیت ضرور کریں. میقات کے پاس سے گزرتے وقت نیت ان کے لیے کرنا ضروری. اگر نیت کیے بغیر وہ مکہ مکرمہ چلی گئی تو ان کا حج عمرہ نہیں ہوگا. نیت کرنا ضروری ہے. اگرچہ مکہ مکرمہ میں پہنچ کے وہ بیت اللہ شریف میں نہیں جائیں گی، وہ اپنے ہوٹل میں ٹھہریں گی. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن جتنے بھی ہے وہ انتظار کریں، اور جب طہارت ہو جائے غسل کریں، اس کے بعد پھر وہ اپنا حج یا عمرہ کریں. لیکن میقات سے گزرتے وقت ان کا نیت کرنا یہ ضروری ہے. اس وہاں سے نیت کیے بغیر اگر آگے گزر گئے تو پھر حج عمرہ نہیں ہوگا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام سے پہلے آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے غسل کیا تھا، اور غسل کرنے کے بعد ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک پہ خوشبو لگائی تھی اور اس کے اوپر چادریں پہن لی تھی. احرام کی چادروں کو خوشبو نہیں لگا سکتے، اور احرام پہننے کے بعد جسم پہ بھی نہیں لگا سکتے، لیکن احرام کی چادریں پہننے سے پہلے جسم پہ خوشبو لگا سکتے ہیں. لیکن وہ چند گھنٹے رہتی ہے یا 1 دن رہتی ہے، وہ جتنا بھی ہے، لیکن اس کے بعد آپ خوشبو، نہ کوئی پرفیوم، نہ کوئی عطر، اور نہ ہی خوشبودار صابن، کوئی اس طرح کی چیز آپ استعمال نہیں کر سکتے. اور یہ احرام سے متعلق چند بنیادی چیزیں.
ہمارے ہاں ایک جو تصور ہے کہ احرام کے لیے وہ ایک جوتا ہونا چاہیے جو اس کو وہ کینچی چپل کہتے ہیں، یہ کوئی احرام کا حصہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی چپل ہو جائے، کوئی بھی اس طرح کے ہو جائے جس میں پاؤں سارا کور نہ ہو، وہ جائز اور درست ہے۔ خواتین کے لیے احرام کی حالت میں ہاتھوں پہ گلوز پہننا یہ جائز نہیں ہے۔ وہ خواتین مائیں بہنیں جو عام حالت میں نقاب کرتی ہیں، ان کے لیے احرام کی حالت میں نقاب کرنا جائز نہیں ہے۔ حالت احرام میں ان کو نقاب اتارنا ہوگا، لیکن نقاب اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی چادر سر پہ جو ہے اس کو اتنا آگے کر لیں کہ اگر مرد حضرات پاس ہیں تو ان کا چہرہ، وہ چادر آگے لٹک جائے اور چہرہ ان کو نظر نہ آئے مرد حضرات کو۔ یہ طریقہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور امہات المومنین سے ثابت ہے۔ آپ میقات سے گزرنے کے بعد جب آپ وہاں پہنچیں گے، جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے، تو وہاں آپ کو کئی گھنٹے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ مدینہ ایئرپورٹ پہ بھی ایسے، کیونکہ حج کے دنوں میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، وہاں بہت سے لوگ پہنچ کے سفر کی تھکاوٹ ہوتی ہے، ظاہر ہے گھر سے نکلنا، پھر پلین میں اتنا لمبا سفر گزارنا، وہاں پہنچ کے انسان کی ایک قسم کی بس ہو چکی ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ پھر وہاں وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ الجھنا، پریشان ہونا، ایون گروپ لیڈروں کے ساتھ۔ میں لیڈر کی طرف سے مجھے کمیشن نہیں مل رہا کہ میں ان کا کوئی ساتھ دے رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ لیڈروں کے ساتھ باقاعدہ الجھاؤ، آرگیومنٹ، تکرار، ان کو گالی گلوچ تک بس اوقات لڑائی جھگڑے تک نوبت جاتی ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے، کیوں اتنی دیر کر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ حج صبر کا نام ہے، یہ صبر کا نام ہے۔ یہیں سے جس طرح میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ جس دن سے آپ نے حج کی نیت کی ہے اسی دن سے آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں، اور یہ ذہن بنائیں کہ آپ نے پورے سفر میں اپنی زبان کی، اپنی آنکھوں کی، اپنے ہاتھوں کی مکمل حفاظت کرنی ہے۔ آپ کی زبان سے، ویسے بھی مسلمان سچا وہی ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، لیکن حج کے سفر میں بالخصوص یہ ایک آپ کی عبادت جہاں ہے وہاں آپ کی ٹریننگ بھی ہے، وہاں آپ کی تربیت بھی ہے۔ صبر کریں، بہت زیادہ صبر کرنے کی ضرورت ہوگی، بہت زیادہ صبر۔ اور صرف وہاں ایئرپورٹ پہ نہیں، اس کے بعد بھی بہت سے مراحل ایسے آئیں گے، وہاں آپ کو بہت زیادہ صبر کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ مثال کے طور پہ وہاں مکہ مکرمہ میں آپ پہنچتے ہیں یا مدینہ منورہ میں پہنچتے ہیں، وہاں رہائش اگر آپ کو پسند نہیں آئی، آپ کے ذہن میں ایک سٹینڈرڈ تھا، اس سٹینڈرڈ کے مطابق رہائش نہیں تھی، ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ جس گروپ کے ساتھ جا رہے ہیں آپ ان کو اپروچ کریں، آپ اپنے کنسرن ان کو بتائیں، کمپلین آپ کر سکتے ہیں لیکن اچھے انداز۔ لیکن وہاں تکرار شروع کر دینا، لڑائی جھگڑا کرنا، اور یہ میں کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اور یہ بالکل غلط ہے، یہ حج کے منافی ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور بعد کے دور میں، آج سے 50-60 سال پہلے تک وہاں اتنی سہولتیں ہوتی تھی حج کی جو ہم تلاش کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کسی قسم کا ہمیں کوئی دکھ نہ ہو۔ حج پھر کیا ہوا اگر حج کے دوران آپ کو کسی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا؟ وہاں آپ کو رہائش میں تکلیف ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے آپ نے جس طرح سوچا ہو کہ حرم کے بالکل قریب ہوگی اتنی قریب نہیں ہوگی، کچھ دور ملی ہے، آگے حج کے دنوں میں کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی چیز اگر آپ ذہن میں رکھیں گے کہ آپ نے بس برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے اور اللہ سے اجر لینا ہے، تو آپ کے لیے انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی میں نے اتنے پیسے دیے ہوئے ہیں، اتنے پیسے دینے کا فائدہ کیا اگر مجھے سہولتیں نہیں مل رہی، مجھے رہائش قریب کیوں نہیں ملی، مجھے یہ کیوں نہیں ہوا، وہ کیوں، اگر آپ کمپلینٹس کرنا شروع کریں گے اور اس کو پھر آرگیومنٹ بنانا شروع کریں گے تو پھر آپ خود بھی ذہنی طور پر ڈسٹرب ہوں گے، نہ عبادت میں توجہ رکھ سکیں گے، اور نہ ہی آپ کی ٹریننگ ہوگی، اور نہ ہی وہ مقصد پورا ہوگا جس کے لیے آپ جا رہے ہیں۔ اس لیے صبر سب سے بنیادی چیز ہے، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ وہاں ایئرپورٹ پہ آپ کو کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا۔ ایئرپورٹ سے نکلنے کے بعد جب وہ سارے معاملات ان کے جو امیگریشن کے کلیئر ہو جائیں، اس کے بعد آپ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ جو مدینے والے ہیں وہ تو خیر مدینہ منورہ میں ٹھہریں گے۔ وہاں جب آپ مکہ مکرمہ میں پہنچیں، یا مدینہ سے آنے والے لوگ جب مکہ مکرمہ میں پہنچیں، جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ اگر مائیں بہنیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ حرم شریف میں نہیں جائیں گی، چاہے وہ مدینہ منورہ میں ہوں چاہے مکہ مکرمہ میں ہوں، وہ اپنے ہوٹل میں ٹھہریں، انتظار کریں جب وہ نہا لیں، اس کے بعد وہ جائیں۔ اگر آپ وہاں مکہ مکرمہ میں پہنچے ہیں اور آپ کو
مدینہ سے آئے ہیں، یہ یہاں سے جا رہے ہیں، دونوں صورتوں میں اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو تھکاوٹ بہت زیادہ ہے تو پھر درست بات یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے ہوٹل میں پہنچ کے آرام سکون سے آپ وہاں کچھ دیر ریسٹ کریں، آرام کریں. جب طبیعت کچھ ہلکی ہو جائے پھر آپ حرم شریف میں جائیں اور وہاں جا کے آپ پھر جو عبادت ہے وہ کریں. بعض لوگوں کو، بلکہ اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہنچے ہیں تو سب کچھ پہلے کر کے پھر ہی آرام کریں گے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بیچارے صحیح طریقے سے عبادت نہیں کر سکتے. اور اس کے ساتھ ہی ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، آپ اگر حالت احرام میں ہیں تو آپ پہ خوشبو لگانا منع ہے، خوشبودار صابن لگانا منع ہے، نہانا منع نہیں ہے. نہانا آپ کے لیے منع نہیں ہے. آپ احرام کی چادریں اتار کے جسم سے آپ نہا سکتے ہیں. ہوٹل میں پہنچ کے اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو فریش ہونے کی ضرورت ہے، آپ آرام کریں، نہائیں، دوبارہ چادریں پہن لیں، لیکن خوشبودار صابن استعمال نہ کریں، خوشبو نہ لگائیں. اور حتیٰ کہ اگر سفر کے دوران آپ کی احرام والی چادریں یا خواتین کا جو عام لباس ہے اگر وہ بدلنے کی ضرورت ہے، گندے ہو گئے ہیں سفر کے دوران، آپ وہ چادریں بدل بھی سکتے ہیں. کیونکہ احرام اصل میں ان چادروں کا نام نہیں ہے. احرام اصل میں ایک حالت کا نام ہے، اس سٹیٹ کا نام ہے، جس پوزیشن میں آپ ہیں اس کا نام ہے. تو اگر چادریں بہت زیادہ گندی ہو گئی ہیں یا پسینے کی بدبو سی آ رہی ہے تو آپ ظاہر خوشبو تو لگا نہیں سکتے، تو آپ ان چادروں کو بدل بھی سکتے ہیں، ان کو اتار کے دوسری چادریں پہن سکتے ہیں، آپ سٹل احرام کی حالت میں. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ وہاں پہنچ کے کچھ دیر آرام کریں، اس کے بعد آپ بیت اللہ شریف میں جائیں اور وہاں جا کے جو ہے وہ آپ اپنی عبادت کریں. آپ یہاں سے جانے والے لوگ حج سے کتنے دن پہلے وہاں پہنچیں گے؟ دونوں 3 دن پہلے مدینہ والے 13 دن پہلے، یعنی پہلے کافی پہلے. آج دونوں گروپ جو مکہ جانے والے ہیں یا مدینہ جانے والے، وہ آپ چونکہ حج کے دنوں سے کافی دن پہلے پہنچیں گے. حج کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. آپ کا جو حج ہوگا وہ حج تمتع ہوگا. اگر آپ حج قران کرنا چاہیں تو وہ بھی ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ حج قران میں ہوتا ہے کہ آپ پہلے عمرہ کرتے ہیں اور عمرے کے بعد آپ 2 دن 4 دن، ہفتہ، 2 ہفتے، مہینہ، جو حج کے مہینے ان کے دوران اگر آپ نے عمرہ کیا ہے، عمرہ کرنے کے بعد آپ احرام کی حالت میں ہی رہتے ہیں اور پھر اسی احرام میں آپ حج کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے حج قران. اور دوسرا حج ہوتا ہے حج تمتع، جو کہ اکثر لوگ کرتے ہیں. وہ ہوتا ہے کہ عمرہ پہلے کر کے احرام کی حالت سے باہر آ جاتے ہیں، احرام ختم کر دیتے ہیں، اور پھر 8 ذو الحجہ کو جب حج شروع ہوتا ہے دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے. یہ طریقہ جو ہے یہ بڑی اس میں سہولت ہے. آپ عمرہ کریں، اس کے بعد احرام کھول دیں، آپ اپنی عبادت کریں. بیت اللہ کا طواف آپ روزانہ کریں، 10 مرتبہ طواف کریں، طواف میں کوئی پابندی نہیں. لیکن عمرہ جو ہے وہ آپ نے جب کر لیا تو آپ عمرے سے حالت احرام سے آپ نکل آئیں، یہ آپ کے لیے سہولت رہے گی. تو آپ کے جو چونکہ دونوں گروپ یہاں سے ڈائریکٹ مکہ جانے والے اور مدینہ سے ہو کے مکہ جانے والے، چونکہ حج کے دنوں سے کافی دن پہلے وہاں پہنچیں گے، تو آپ کے لیے سہولت اسی میں رہے گی کہ آپ عمرہ کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ احرام کھول دیں. اب دونوں کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ نیت کی ہے کہ آپ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھولیں گے اور حج کے لیے 8 تاریخ کو دوبارہ احرام باندھیں گے، تو پھر میقات سے گزرتے وقت آپ الفاظ یہ کہیں گے اللہم لبیک عمرہ، اللہم لبیک عمرہ. یہ الفاظ آسان ہیں. لبیک ہم لفظ سنتے ہیں، اللہم پہلے لگانا ہے اور اس کے بعد لفظ عمرہ بولنا ہے. اللہم لبیک عمرہ، یہ الفاظ آپ کہیں گے اگر آپ کی نیت ہے کہ آپ نے عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دینا ہے. لیکن اگر آپ کی نیت ہے کہ آپ نے عمرہ کرنے کے بعد احرام کی حالت میں ہی رہنا ہے، 2 دن 4 دن، ہفتہ، 10 دن، جتنا بھی ہے، تو پھر آپ میقات سے گزرتے وقت جو الفاظ کہیں گے وہ ہوں گے اللہم لبیک حجا و عمرۃ، کیونکہ آپ ایک ہی احرام میں دونوں کام کریں گے، عمرہ بھی اور حج بھی. اللہم لبیک حجا و عمرۃ، یہ آپ الفاظ کہیں گے. مکہ مکرمہ میں پہنچ کے، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ ہوٹل میں پہنچ کے آپ ریسٹ کریں، آرام کریں، اس کے بعد آپ بیت اللہ شریف میں جائیں. آپ وہاں پہنچتے ہیں، حرم شریف میں داخل ہوں، چونکہ وہ مسجد ہے، مسجد حرام ہے، اللہ کی زمین میں
سب سے مقدس اور مبارک جگہ وہی ہے. وہاں آپ جائیں تو آپ کے وجود پہ مکمل طور پہ عجز و انکسار ہونا چاہیے. میں پھر دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ عجز و انکسار ہو، عاجزی ہو، ہمبلنس ہو. وہاں جا کے تصویر کشی نہ کریں. یہ نہ ہو کہ پہلی مرتبہ میں پہنچ رہا ہوں، حرم کے دروازے پہ پہنچ گیا ہوں، ذرا میری تصویر بنائیے، یا میں فلاں کی تصویر لے لوں. ان کاموں میں پڑیں گے تو آپ کا بہت سا وقت انہی کاموں میں گزرے گا، اور پھر وہی تصویریں آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے تو وہ عبادت سے ریاکاری بن جائے گی. آپ جو ہے وہاں حرم شریف میں پہنچیں، مسجد ہے، مسجد میں داخل ہونے کے جو آداب ہیں وہی آداب ملحوظ رکھیں. دایاں قدم پہلے اندر رکھیں اور دعا پڑھیں، اور اس کے ساتھ جو عملی طریقے ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، وہاں پہنچ کے آپ ان کا ایکسپیرینس ہوگا، وہ آپ کے گروپ لیڈر آپ کو بتاتے رہیں گے کہ آپ نے جب جانا ہے کون کون سی چیزیں آپ کو ساتھ لے جانی چاہیے. بہرحال وقت اتنا نہیں ہوتا کہ ساری چیزوں کا ذکر کیا جائے. آپ داخل ہوں مسجد میں، داخل ہوتے وقت آپ دعا پڑھیں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. مسجد حرام میں بیت اللہ شریف کے پاس آپ پہنچے، حرم شریف میں داخل ہوئے. اگر تو کسی نماز کا وقت ہے تو آپ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، کسی نماز کا وقت ہے تو آپ نماز کے ساتھ شامل ہوں. اگر نماز کا وقت نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں کچھ دیر ٹھہر کے ذرا دیکھوں پہلے کہ لوگ کیسے کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد میں شروع کروں، آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ حرم میں داخل ہوتے ہی آپ نے طواف ہی شروع کرنا ہے. آپ یہ ہے کہ مسجد کے آداب کے مطابق 2 نفل تحیت المسجد پڑھ کے آپ بیٹھ دیں، کچھ دیر اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، کچھ دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں، آپ وہ کریں. اور پھر اس کے بعد اگر آپ طواف شروع کرنا چاہتے ہیں طواف کریں. طواف شروع کرنے کے وقت آپ کا جو ہے وہاں سے پھر عمرہ شروع ہوگا. اور اگر آپ چاہتے ہیں ہوٹل سے فریش آئے ہیں، ڈائریکٹ آپ طواف شروع کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک، آپ سیدھے جائیں اور وہاں سے طواف شروع کر سکتے ہیں. مرد حضرات کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلا طواف، صرف سب سے پہلا طواف جو آپ نے مکہ مکرمہ میں پہنچ کے جو سب سے پہلا طواف کرنا ہے، اس طواف میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ دایاں کندھا ننگا کرنا ہے. اپنی چادر جو ہے وہ دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کے ادھر ڈالنی ہے، یہ کندھا ننگا کرنا ہے. اور یہ صرف طواف کے لیے اور صرف پہلے طواف کے لیے. اس کے بعد آپ جتنے بھی طواف کریں گے کسی طواف میں کندھا ننگا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ یہ سنت سب سے پہلے طواف میں ہے. اس کے بعد آپ 2 دن 4 دن 10 دن 2 ہفتے 3 ہفتے وہاں رہتے ہیں، جتنے بھی طواف کریں گے، حتیٰ کہ حج کے دنوں میں بھی جو طواف کریں گے اس میں کندھے ننگے کرنے کی ضرورت نہیں. اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ احرام اصل میں ہوتا ہی ایسے ہے، یہ کندھا ننگا کر کے رکھنا، یا یہ ہے کہ پھر جب بھی طواف کرنا ہے کندھا ننگا کرنا ہے. یہ درست نہیں ہے. سب سے پہلا طواف جو ہے اس میں کندھا ننگا کرنا ہے، جس کو عربی زبان میں، حدیث کی اصطلاح میں یا فقہ کی کتابوں میں اس کو اضطباع کہا جاتا ہے. ایک تو یہ مرد حضرات کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ پہلے طواف کے جو پہلے 3 چکر ہیں ان میں کوشش کرنی ہے کہ تھوڑا تھوڑا تیز چلا جائے، جس کو عربی زبان میں رمل کہتے ہیں. لیکن چونکہ آج کا ان دنوں میں بالخصوص جب وہاں کنسٹرکشن کا کام بھی چل رہا ہے، آپ کے لیے مشکل ہوگا. لیکن آپ جتنا سبھی کر سکتے ہیں پہلے 3 چکروں میں آپ تھوڑا سا تیز چلنے کی کوشش کریں. بعد کے 4 چکر جو ہیں وہ آپ نارمل جو ہے وہ اسی طرح کریں. یہ 2 بنیادی چیزیں یاد رکھیں. اگر طواف کرنے کے دوران ہی نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو یہ کندھا کور کرنا یہ فرض ہوگا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ لا صلاۃ لرجل لیس علی عاتقیہ شیء. اللہ رب العالمین ایسے انسان کی، ایسے مرد کی نماز قبول نہیں کرتے کہ جس کے کندھے ننگے ہوں. بہت سے اسی حالت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ نماز کا جو لباس ہے اس کی خلاف ورزی ہے، نماز نہیں ہوتی. اگر طواف کے دوران آپ نے مثال کے طور پہ 3 یا 4 چکر طواف کے کر لیے ہیں، اذان ہو گئی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، آپ وہیں رک سکتے ہیں، اپنا کندھا کور کریں، نماز باجماعت کے ساتھ شامل ہوں اور وہیں سے آپ اپنا طواف بعد میں شروع کر دیں. جب شروع کریں دوبارہ پھر کندھا ننگا کریں. تو لیکن اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. طواف شروع ہوگا آپ کا حجر اسود سے، وہاں گرین لائٹ لگی ہوتی ہے، اس کو دیکھ کے آپ نے وہاں سے شروع کرنا ہے. آپ کی بائیں طرف بیت اللہ شریف ہوگا اور وہاں سے آپ شروع کریں گے. حجر اسود
اگر وہاں پہنچ سکتے ہوں، لیکن اب اس وقت ان دنوں میں اس کا امکان نہیں ہوتا، لہذا وہاں دھکے لگانا، کوشش کرنا، پورا وقت لگانا کہ قریب پہنچیں اور کوشش کریں وہاں، یہ سوائے وقت ضائع کرنے کا اور کچھ نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر وہاں پہنچ سکو تو وہاں اس کو بوسہ دو، اگر بوسہ نہیں دے سکتے تو آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، چھڑی ہے، رومال ہے، کوئی چیز اگر اس کو لگ جائے تو آپ اس کو بوسہ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اتنے فاصلے میں ہیں، جو اصل میں آج کل ہوتا ہے کہ اتنے فاصلے میں ہیں کہ آپ کا نہ وہاں ہاتھ لگ سکتا ہے حجر اسود کو، نہ آپ اس کو بوسہ دے سکتے ہیں، تو آپ نے دایاں ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے وہاں سے اپنے طواف کی ابتدا کرنی ہے، اور وہاں سے کہہ کے آپ اپنا طواف شروع کر دیں۔ بائیں طرف آپ کے بیت اللہ ہوگا، آپ اس طرح چکر لگائیں گے۔ بیت اللہ کے 4 کنارے ہیں، اس کنارے پہ حجر اسود ہے، یہاں سے آپ جائیں گے، پیچھے حتیم ہے کچھ حصہ بیت اللہ کا، جو وہ اصل میں بیت اللہ کا حصہ ہی ہے لیکن وہ تعمیر نہیں، اونچی دیوار کی ہوئی ہے، اس کے پیچھے سے آپ گزر کے جائیں گے، اور حجر اسود سے پہلے والا جو کونا ہے، اس کونے پہ جب آپ پہنچیں گے، وہاں سے لے کے حجر اسود تک یہ تھوڑا سا حصہ جو ہے، اس کے دوران جو مسنون دعا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا بار بار دہرائیں، یہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو حصہ ہے چکر کا، اس میں دعا مارکیٹ میں اگرچہ کتابیں بہت موجود ہیں کہ پہلے چکر میں یہ دعا پڑھی جائے، دوسرے میں یہ پڑھی جائے، تیسرے میں یہ پڑھی جائے، آپ اپنے طور پہ اپنی مرضی سے جو دعا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول نے پہلے چکر کی علیحدہ دعا سکھائی ہو، دوسرے چکر کی علیحدہ دعا سکھائی ہو، تیسرے چکر کی علیحدہ دعا سکھائی ہو، ایسا نہیں۔ آپ اپنی مرضی سے جو دعا کریں، کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کریں، چلتے پھرتے قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں آپ وہ پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ جو آپ اپنے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، چلتے چلتے آپ دعا کرتے جائیں، اللہ سے استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، جو بیمار ہیں ان کی شفا کی دعا کریں۔ اصل میں اللہ کا ذکر کرنا ہے تو اس میں کوئی بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ حجر اسود سے پہلے کا جو کونا ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں، اس کونے پہ جب پہنچے تو پھر سنت یہ ہے کہ وہاں سے لے کے حجر اسود پہنچنے تک جو حصہ ہے اس میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس دعا کو بار بار دہرایا جائے۔ اس طرح کر کے آپ کا ایک چکر ہوگا، اس طرح آپ 7 چکر مکمل کریں گے۔ 7 چکر مکمل کرنے کے بعد پھر مسنون یہ ہے کہ آپ مقام ابراہیم کے پاس جو ہے وہ 2 نفل پڑھیں، لیکن جس طرح میں نے پہلے طواف کے حوالے سے ذکر کیا ہے، ان دنوں میں آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ وہاں کیوں لگا کے کھڑے ہو جانا اور وہاں جو ہے لوگ دھکے دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ یہی 2 نفل پڑھے جائیں، یہ درست نہیں ہے۔ آپ کہیں بھی حرم شریف میں کہیں بھی آپ کو موقع ملتا ہے وہاں آپ 2 نفل پڑھ لیں۔ اس کے ساتھ سنت یہ بھی ہے کہ طواف کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم جو ہے وہ پیٹ بھر کے پیا ہے۔ اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے پانی زیادہ پئیں تو پھر ٹوائلٹ وغیرہ زیادہ جانا پڑتا ہے، وہ نہ کریں، لیکن اگر ایسا مسئلہ نہیں ہے تو آپ جتنا زیادہ پانی، ویسے بھی جنرل وہاں کا جو موسم ہے اس کے مطابق یہاں سے جانے والے لوگوں کے لیے خاص طور پہ اس کا اہتمام بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اپنی صحت کے حوالے سے بھی، کہ پانی بہت زیادہ پئیں، اور زمزم سبحان اللہ اس سے زیادہ اچھا پانی کون سا ہو سکتا ہے۔ یہاں ہمیں کوئی لا کے دیتا ہے تو 1 گھونٹ ملتا ہے اور وہاں کھلا ہے، وہی پانی پیے، کوشش کریں۔ تو سنت یہ ہے کہ خوب پانی پیا جائے زمزم۔ اس کے بعد آپ جو ہے حجر اسود سے جب نکلیں گے، کیونکہ آپ کا 7واں چکر وہیں مکمل ہوگا، وہیں سے آپ نکلیں گے تو صفا پہاڑی کی طرف چلے جائیں گے، وہاں نشان بھی لگا ہوا ہے، انگلش میں، عربی میں وہاں لکھا ہوا، اردو میں بھی لکھا ہوا ہے، صفا پہاڑی کی طرف چلے جائیں۔ وہاں صفا پہاڑی پہ پہنچ کے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے آپ وہاں یہ دعا پڑھیں گے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بی، اور پھر اس کے بعد کھڑے ہو کے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ذکر کیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ حج کی جو کتابیں ہیں